السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہیں عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، دین عیسائیوں کے پاس نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہیں یہود، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کے پاس دین نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہودیوں کے پاس دین نہیں ہے۔ حالانکہ تورات یہود بھی پڑھتے ہیں اور نصارہ بھی، لیکن یہودی عیسائیوں کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک کے بجائے 3 خدا بنائے ہوئے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو یہود نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہت زیادہ الزامات اور تہمتیں لگائی تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ دوسری طرف عیسائیوں نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو انہوں نے تورات کا بھی انکار کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث مروی ہے کہ نجران کا وفد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا، اور اس وقت میں ان کے علماء بھی تھے، انہوں نے ان سے کافی زیادہ جھگڑا بھی کیا، تو ظاہر ہے کہ یہود بھی مدینہ میں ہی موجود تھے۔ یہود کا ایک شخص رافع بن حرملہ نے عیسائیوں سے کہا کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہیں، اور اس نے حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کر دیا۔ اسی طرح عیسائیوں کے ایک شخص نے رافع کو جواب دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہود کسی دین پر نہیں ہیں۔ یعنی یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اور ان کے آپس میں شدید قسم کے اختلافات رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ پڑھتے ہیں کتاب کو، یعنی یہود بھی کتاب کو پڑھتے ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں، اور نصارہ بھی تورات کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ اگر اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھا جائے تو پچھلی آیت ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے فرما بردار کر لیا، مطیع کر لیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ جو شخص اللہ سے ڈر جاتا ہے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہر وقت اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف یہود و نصارہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، لیکن کس لیے پڑھتے ہیں، کس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات لگا سکیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کر سکیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، نہیں وہ علم رکھتے، مثل قولہم، ان کے کہنے کی مثل، یعنی جس طرح کی باتیں یہود اور نصارہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بے دین ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یعنی یہود و نصارہ اور بے علم لوگ برابر ہیں اللہ کی نظر میں جب ان کے اعمال ایک جیسے ہیں۔ یہاں الذین لا یعلمون سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہیں امی کہا جاتا تھا۔ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، اپنے دستور کے مطابق یہ نماز روزہ بھی کرتے تھے، صدقات خیرات کرتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو پانی پلانے کا بندوبست کرتے تھے، اور یہ لوگ بھی اپنے علاوہ دوسروں کو گمراہ اور بے دین سمجھتے تھے۔ جیسے یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو گمراہ اور بے دین کہتے تھے، مشرکین عرب بھی اپنے علاوہ دوسروں کو گمراہ اور بے دین کہتے تھے اور سمجھتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے فاللہ یحکم، پس اللہ حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یہ جو ایک دوسرے پر گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں نا، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس میں، کانو تھے، فیہی، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے ہیں، یعنی جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے اس دنیا میں اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں تو بہت سے مذاہب اور مسالک کے درمیان بحث و مباحثے بھی ہوتے ہیں، مناظرے بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی مسلک اپنی گمراہی
کی باتوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو ایسی سب باتوں کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ ومن ازلم، اور کون شخص زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، منع جس نے منع کیا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کے نام کا، یعنی مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے جو شخص منع کرے اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ وسعار، وہ کوشش کرتا ہے، فی خرابیہا، ان کے خراب کرنے میں۔ تاریخ میں جب عیسائیوں کا یہودیوں پر غلبہ ہوا تو انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے، وہاں پر عبادت کرنے سے روک دیا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت بھی مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکے اور وہاں پر آ کر اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجدیں خراب ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ان کی رونقیں ختم ہو جائیں۔ اولئک، یہی لوگ، ما کانا، نہیں تھا، لہم، ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے، یعنی ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوں کہ کہیں مسجد کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے رہے، اللہ کی مسجدوں سے روکتے رہے لوگوں کو۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیٌ، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، عذابٌ، عذاب ہے، عظیم، بڑا، یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس دنیا میں بھی رسوائی ہے ان کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا، پس جس طرف، تولو، تم منہ پھیرو، فَثَمَّ، پس اسی طرف، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، اسی طرف اللہ کی ڈائریکشن ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اندھیری رات تھی، تو ہر ایک کو جدھر قبلے کی سمت محسوس ہوئی اس نے اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لی اور نشان کے طور پر وہاں پہ پتھر رکھ لیے۔ صبح کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے، تو ان کو اس حوالے سے تھوڑا تردد ہوا کہ ہماری تو نماز غلط سمت میں ادا ہو گئی ہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جدھر کو بھی منہ کرو ادھر اللہ کی ڈائریکشن ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ قبلے کی سمت کون سی ہے اور ہم جان بوجھ کر اس سے مخالف سمت میں نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ قبلے کی ڈائریکشن کی اپنی ایک اہمیت ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ دوسرے پارے میں پڑھیں گے۔ آگے اللہ کہتا ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے، یعنی اللہ تنگ نظر نہیں ہے، اللہ تنگ دل نہیں ہے، اس کی خدائی بھی بڑی وسیع ہے، اس کا زاویہ نظر بھی بڑا وسیع ہے اور اس کے فیض کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، اس کو تمہاری نیتوں کے حال بھی معلوم ہے۔ لہٰذا اگر کبھی قبلے کی ڈائریکشن تلاش کرنے میں کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو یہ اتنی قابل گرفت بات نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا کون سا بندہ کس وقت کہاں بیٹھ کے کس نیت سے مجھے یاد کر رہا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور کہا انہوں نے، پکڑی ہے اللہ نے، اتخذ، پکڑی ہے، اللہ نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ، بلکہ، لہو، اس کے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمان میں ہے، والارضی، اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہو، ہر ایک اس کے لیے، قانتون، فرما بردار ہے۔ یہ بات کس نے کہی تھی کہ اللہ کی اولاد ہے؟ یہود نے کہا تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مکہ کے مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے ان سب کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، ان سب کا مالک ہے اللہ، تو وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہیں۔ اور اگر اللہ نے اولاد پکڑی ہوتی، اللہ کا بیٹا ہوتا، تو بیٹا تو شریک ہوتا ہے، پھر ملکیت تو نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی،
اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا. یعنی انسان جب یہ کہتا ہے کہ بس ایک بار اللہ نے پیدا کر دیا اور اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے اور مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو یہ انسان اللہ کی قدرت کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ کو جھٹلا دیتا ہے. اور دوسری بات کہ انسان اللہ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ جب انسان اللہ کے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کرتا ہے تو اللہ اس چیز کو گالی کے طور پر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی بیوی ہو یا اس کی اولاد ہو. بدیع السماوات والارض، بدیع پیدا کرنے والا ہے. بدیع کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، نہ اس کا وجود ہو اور نہ اس کا کوئی نمونہ ہو، اس کا ماڈل ہو، اور ایسا کام صرف ایک ہی ذات کر سکتی ہے اور وہ ہے اللہ. بدیع السماواتی پیدا کرنے والا ہے آسمان کو، والارضی اور زمین کو، واذا قضا اور جب فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما بس یقیناً، یقولو کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تو وہ ہے جو بغیر نمونے کے ایک نیا سٹرکچر کھڑا کر سکتا ہے، اور وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور سارے کام ہو جاتے ہیں. اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.